السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں روزے کی ادائیگی اور روزے کے فریضے کے ساتھ ایک اور فریضہ انجام دیا جاتا ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ چونکہ عام طور سے مسلمان رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شریعت میں رمضان کا مہینہ متعین نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ اور تاریخ الگ الگ ہے۔ جس شخص کے پاس اسلامی مہینے کی جس تاریخ میں نصاب کے بقدر مال آئے، اس کے لیے ہمیشہ وہی تاریخ زکوٰۃ کے حساب کے لیے متعین رہے گی، لہٰذا وہ شخص اسی تاریخ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرے، رمضان کا انتظار نہ کرے۔ مثلا ایک شخص رجب کے مہینے میں نصاب کا مالک ہوا تو اب آئندہ سال رجب کے مہینے میں ہی وہ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرے، رمضان کا انتظار نہ کرے۔ رمضان تک انتظار کرنا اور تاخیر کرنا بری بات ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے چند بنیادی باتوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں، مال زکوٰۃ کیا ہے، یعنی کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں یہ ہیں: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ لہٰذا اگر کوئی بچہ نابالغ ہے اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا، اگر کسی شخص کے پاس مال تو ہے لیکن نصاب کے بقدر نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نصاب کا بنیادی ضرورتوں اور قرض سے خالی ہونا، یعنی صاحب نصاب پر اتنا قرض نہ ہو کہ قرض ادا کرنے کے بعد نصاب کے بقدر مال باقی نہ بچتا ہو۔ بنیادی ضروریات میں سے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، گھر کا ساز و سامان اور استعمال کی گاڑی، چونکہ یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں داخل ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں کو نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو نصاب سے الگ ہی رکھا جائے گا۔ تیسری چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے، یعنی مال زکوٰۃ کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ سونا، چاندی، روپیے، پیسے، مال تجارت۔ مال تجارت ہر وہ چیز جسے آپ نے بیچنے کے ارادے سے خرید رکھا ہو اور وہ نصاب کے بقدر ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے زمین کی پیداوار، مویشی یعنی پالتو جانور۔ چوتھی چیز ہے اس کی مقدار، یعنی سونا، چاندی، روپیے، پیسے یا مال تجارت یا زمین کی پیداوار وغیرہ کس مقدار میں ہو جس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ یاد رہے جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے شریعت نے ان کی خاص مقدار مقرر کر دی ہے۔ مال کی اسی خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ جب نصاب کی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ مثلا سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 480 ملی گرام ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 360 ملی گرام ہے۔ روپیے پیسے کا نصاب، روپیہ پیسہ سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مارکیٹ میں جو ہے، اگر اس مقدار آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے مال تجارت کا نصاب، مال تجارت سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو، یعنی جو مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تنبیہ کے طور پر یہ بات یاد رہے کہ آج کل چاندی کی قیمت سونے کے مقابلے میں کئی گنا کم ہے، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوگی اسی حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد روپیے ہیں، کچھ مال تجارت ہے تو ان تمام کو ملا کر دیکھا جائے گا، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ نقد روپیے ہیں، یا کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، تب بھی ان تمام کو ملا کر دیکھا جائے گا، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔
زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ ہے. زمین کی پیداوار جتنی مقدار میں آپ کے پاس ہو اس میں 10واں حصہ یعنی 10% زکوٰۃ ہے، جس کو عشر کہا جاتا ہے. چونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے آپ جب بھی زکوٰۃ ادا کریں اپنے قریبی علماء سے پوچھ کر ہی ادا کریں. نیز زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ بات بھی خیال رہے کہ آپ کی زکوٰۃ مستحقین کے ہاتھ میں ہی جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غیر مستحق کو دے دیں جو زکوٰۃ کے حقدار نہ ہوں.